السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. آپ سب مشاہدین کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر ہمارے اس پوڈ کاسٹ، اس لائیو اسٹریم پوڈ کاسٹ میں، جس کا نام ہے لرن عربک فرام زیرو ٹو ہیرو. آج کے اس دوسرے شمارے میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے پہلے پوڈ کاسٹ پر بہت زیادہ پیار دکھایا، اور پہلے پوڈ کاسٹ جو ہم نے علامہ سید وسیم اظہری صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ عربی زبان کیسے سیکھیں، پر 10,000 کے قریب جو ہے نا ویوز ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے اپنے شیخ، اپنے مربی حضرت مولانا شیخ ایہاب فرج صاحب، جو کہ مصر سے ہیں. تو ان کا ذرا سا مختصر تعارف میں آپ سب کو کرا دوں، وہ یہ کہ شیخ ایہاب فرج صاحب جو ہیں وہ مصر کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ ایک شاعر بھی ہیں عربی زبان میں. تو عربی زبان میں ان کے کافی نعتیہ کلام ہیں اور دیگر کچھ کلام بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور ان کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میں مصر میں تھا، ایجپٹ میں تھا، تو میں نے ان سے ایک عرصے تک پڑھا بھی ہے. جب شروع میں ایجپٹ گیا تھا، مصر گیا تھا، تو وہاں پر ابتدائی دنوں میں جب ہم عربی زبان سیکھ رہے تھے، بولنا سیکھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کافی مدد کی تھی ہماری، چونکہ ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، ایک لمبا تجربہ ہے وافدین کے ساتھ جو نان عربس ہیں، اسپیشلی انڈین اسٹوڈنٹس، پاکستانی اسٹوڈنٹس، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ جو ایشیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو عربی پڑھانے کا ان کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے علاوہ یہ دوسرے ممالک میں بھی بطور معلم، بطور استاد انہوں نے کام کیا ہے. اور پھر مصر میں بھی کافی عرصہ تک یہ تدریس کرتے رہے ہیں، اور ابھی ایک یہ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، حلم میں خوب ساری برکتیں عطا فرمائیں اور ان کو مزید نوازے. تو بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان گرامی کو دعوت دیتے ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آج کا بہت ہی زیادہ یوزفل ہونے والا ہے، اسپیشلی فار بگنرز، یا جو انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو عربی آلریڈی پڑھ رہے ہیں اور عربی پڑھنے میں ان کو کسی قسم کی دشواری آ رہی ہے، عربی کے اس سفر میں کوئی پریشانی ان کو لاحق ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ اپنے سوالات شیخ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر وقت نے ساتھ دیا، وقت رہا، تو میں وہ سوالات آپ کے شیخ صاحب سے پوز کروں گا انشاءاللہ، اور جوابات لینے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ میں شیخ صاحب سے کچھ کوشچنز میں نے تیار کیے ہیں اپنی طرف سے موضوع کے ریلیٹڈ، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ماڈرن ویز ٹو لرن عربک. جو جدید طریقے ہیں آج کل کی دنیا میں عربی زبان سیکھنے کے، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ماڈرن ویز میں، جو جتنا بھی آتا ہے، تو اس کے متعلق ہم شیخ صاحب سے سوال کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس دوران اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی ہم سے کوئی پہلو چھوٹ رہا ہے یا کوئی کوشچن پوچھنا چاہیے جو ہم نے شیخ سے نہیں پوچھا، تو آپ بلا جھجک اپنے کومنٹ سیکشن میں وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے وہ سوال کریں گے. دو باتیں. تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ میں شیخ سے جو کوشچنز پوچھوں گا، میں پہلے کوشچن پوچھوں گا عربی میں. اوبویسلی عربی جانتے ہیں شیخ، عربی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ انگلش بھی جانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا چونکہ آج کی لائیو سٹریم جو ہے اکثر دیکھنے والے ہیں جو اردو سپیکرز ہیں ہمارے انڈیا پاکستان کے، تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو میں شیخ سے عربی میں سوال پوچھوں گا اور پھر شیخ جواب دیں گے، اور ان کے جواب مکمل ہونے کے بعد میں کوشش کروں گا آپ کے لیے اس کا ترجمہ بھی کرنے کی، تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں. اس دوران اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنی لائیو سٹریم اپنے گروپس میں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے بھی نوازیں. تو بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان گرامی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله رب العالمين سيدي، ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بكم، نورت الاستوديو، نورت المكان يا مولانا. يبارك فيك يا سيدي، منور بنوركم يا مولانا. الله يبارك فيكم سيدي. في بداية الأمر أشكر حضرتك جدا جدا أن أعطيتنا ومنحتنا فرصة ومنحتنا من وقتك الكريم لكي نستمر في هذا البرنامج المتواضع الذي عنوناه ب Learn Arabic from Zero to Hero.
ففي المرة الماضية كما تعرفون تحدثنا مع سيدي شيخ وسيم الأزهري عن هذا البرنامج، واللقاء الثاني مع فضيلتك وأنا متحمس جدا بصراحة، فأشكرك جدا جدا. الله يبارك فيك يا سيدي، ربنا يعزك. ربنا أهلا يكرمك. وسهلا. فبدون أي إطالة مولانا، أسألك الأول، هل يمكنك أن تحدثنا عن خلفيتك وكيف أصبحت مدرسا أو ومعلما للغة العربية؟ أنا اسمي إيهاب محمد عبد العظيم. أنا من جنوب مصر، من الصعيد، وأنا تخرجت في كلية الدراسات الإسلامية، كلية ليسانس الآداب قسم الدراسات الإسلامية، وعملت مدرسا للغة العربية في دولة الكويت لمدة عامين. وفي خلال هذه الفترة تعرفت لأول الأمر على كيفية تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. كنت أدرس في مدرسة باكستانية، الأكاديمية الباكستانية بالكويت، وهناك تعرفت لأول مرة على كيفية التدريس وإلقاء الدرس. كانوا يدرسون مقرر اسمه إيزي أرابيك، وهو مقرر للفصول المتوسطة في تعليم اللغة العربية، وهذه كانت أول تجربة لي في معرفة هذا المجال الخاص. ثم عدت إلى القاهرة وحصلت على كورسات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعملت بهذا المجال لفترة والحمد لله. जमील है मौलाना। तो शेख साहब से हमने ये पूछा था कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपका जो तजुर्बा है, आप कैसे अरबिक टीचिंग इसमें सेक्शन में आए। तो शेख साहब ने बताया कि चूंकि इन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह काहिरो से ही किया है, काहिरा से किया, और उसके बाद इन्होंने एक अरसा कुवैत में गुजारा, जैसे मैं इससे पहले अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से। तो कुवैत में इन्होंने एक अरसा गुजारा, तकरीबन 2 साल। वहाँ एक पाकिस्तानी मदरसा है जहाँ पर इन्होंने 2 साल तक तदरीस की, और वाफिदीन बच्चे जो है, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह के बच्चे हैं उर्दू बोलने वाले, वहाँ पर उनको अरबी ज़ुबान सिखाई 2 साल तक तकरीबन। और वहाँ पे एक सब्जेक्ट के नाम से, एक टाइटल के नाम से जो बुक्स सीरीज़ पढ़ाई जाती है अरबिक में, उसका नाम है ईज़ी अरबिक। तो वहाँ से इनकी तदरीस का। وما هي رحلتك حتى الآن؟ أعد السؤال مرة أخرى يا مولانا، الإنترنت يعني ليس منضبطا تماما. هل تسمعني؟ أسمعك. طيب، أنا كنت أسأل ما الذي ألهمك لتدريس اللغة العربية وما هي رحلتك حتى الآن؟ الذي ألهمني للدراسة، أنا محب طبعا للغة العربية، لغة القرآن الكريم ولغة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أحبها من صغري ومتعلق بها جدا، وخاصة البلاغة. واللغة العربية بالنسبة لي يعني شيء في دماء العرب، ولسان أهل الجنة وكثير. لكن محبتي في تعليم الأجانب هو شعوري بأن الطلاب كانوا في حاجة إلى أن يتعلموا اللغة العربية. هذه الحاجة إلى تعلم لغة القرآن الكريم هي ما دفعتني إلى أن أتعرف على هذا المجال وأخذ به كورسات، وأحاول أن أفيد غيري لكي يتعلم هذه اللغة العظيمة الجميلة التي هي وعاء القرآن الكريم والسنة المشرفة. أين وصلت؟ أنا أخذت كورسات في مركز اسمه مركز النيل بالقاهرة، وهو مركز متخصص في اللغة العربية. ثم درست يعني طلابا من الأزهر الشريف، من الطلاب الهنود والباكستان وغيرهم من الجنسيات، فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أنا أدرس على الإنترنت. هذه هي رحلتي باختصار يعني. जमील है मौलाना। तो हमने शेख साहब से ये पूछा था कि आपको किस चीज़ ने इस पर उभारा कि आप अरबी ज़ुबान को पढ़ाएं। तो जिस तरह शेख साहब ने इससे पहले भी जिक्र किया, और मैं भी आपसे इनके तारुफ में ये बात अर्ज़ कर रहा था कि शेख साहब ने अपनी पढ़ाई काहिरा से की, अपने बैचलर्स और मास्टर्स वगैरह। फिर जब ये कुवैत गए तो वहाँ पर इनको एक नीड महसूस हुई कि अरबी ज़ुबान को जिस तरह पढ़ाया जाता है, स्पेशली उर्दू बोलने वालों के लिए, तो उस मनहज में उसमें कुछ तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। वहाँ पर इन्होंने देखा कि अरबी को पढ़ाने की ज़रूरत है, और ख़ासतन अरबी पढ़ाने का शौक़ तो ज़ाहिर है हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जिस तरह शेख साहब ने भी ज़िक्र किया कि अरबी हमारी ज़ुबान है, ये अरब, ज़ाहिर है अरब है ये ख़ुद, और इसके अलावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, कुरान मजीद की ज़ुबान है, अहले जन्नत की ज़ुबान है। तो इस वजह से ये शौक़ मज़ीद बढ़ता गया, और इस तरीके से ये इस फील्ड में आए और इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी कोर्सेज़ किए जो टीचर्स के लिए हुआ करते हैं, जो टीचिंग फैकल्टी के लिए हुआ करते हैं, उनकी तदरीब के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए कि आप अरबी कैसे पढ़ाएँगे। तो शेख ने वो कोर्सेज़ भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कायरो में एक बहुत बड़ा मशहूर सेंटर है जो पूरी दुनिया में जिसकी चर्चे हैं, जिसका नाम है नाइल सेंटर।
تو وہاں پر جو فارینرز ہیں جو نان عرب اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کو ان کو عربی پڑھائی جاتی ہے. تو شیخ صاحب نے وہاں پہ بھی ٹیچنگ کا کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر کائرو میں ایک عرصے تک شیخ صاحب جو ہے نا الازہر شریف کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے، جن میں سے میں ناچیز بھی ہوں، مجھے بھی شیخ صاحب نے کافی عرصے تک پڑھایا ہے. طيب السؤال التالي يا مولانا، نتكلم عن أساليب التعلم الحديثة. كيف تغير نهج التعليم للغة العربية مع ظهور التكنولوجيا؟ لأننا نعرف هناك يعني قسمان لتعليم اللغة العربية في الزمن الماضي، في الزمن القديم، أو هو الطريق القديم والطريق الحديث الذي ظهر مع ظهور التكنولوجيا. فكيف ترى هذا؟ عموما هناك طريقتان لدراسة اللغة، أحدهم كانت صعبة جدا وهي الطريقة القديمة. الطريقة القديمة كان مقتضاها أن الطالب يدرس النحو حتى النهايات، تمام، ثم يبدأ يحاول أن يركب من ذلك جملا وللأسف الشديد كان هذه الطريقة في التدريس تجد الطالب يعني وصل إلى مرحلة النهايات يكتب النحو ودرسها جميعا باللغة الأردوية، ثم هو لا يستطيع أن يكون جملة واحدة باللغة العربية. هذه مشكلة يعني كثيرة. نعم. لماذا؟ لأن الطريقة قديمة جدا وتعتمد على أن الإنسان يكون وصل إلى مستوى عالي جدا في اللغة. الطريقة الحديثة اعتمدت على علم حديث اسمه علم اللغة التطبيقي. علم اللغة التطبيقي هذا يعني نشأ في طرق تدريس اللغات الغربية، خاصة اللغة الإنجليزية، ثم طبق على لغات فانتفعت به اللغات. ثم حين أرادت المدرس اللغة العربية أن يطبقوا هذه المعايير وهذه التقنيات في تدريس اللغة العربية، أفلحوا وبنوا على أساسها مناهج جديدة مبنية على علم اللغة التطبيقي، سهلت الطريق جدا حتى جعلت اللغة العربية لغة سهلة مثلها مثل أي لغة أخرى، تحتاج فقط إلى سنة دراسية مثلا أو سنتين بالكثير خالص. نعم. جمیل ہے مولانا. ہم نے شیخ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ ٹیکنالوجی کے ظہور کے بعد، جب سے ٹیکنالوجی کا بول بالا ہوا، ٹیکنالوجی کا ہم زیادہ استعمال کرنے لگے، تو کیا ٹیکنالوجی سے عربی پڑھانے کے طریقے میں کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ عمومی طور پر عربی پڑھانے کے جو دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو پرانا طریقہ ہے جو ہمارے مدارس میں، جامعات میں، دارالعلوم وغیرہ میں رائج ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طالب علم شروع سے پوری نحو پڑھے، شروع سے آخر تک جتنے بھی منتہی کتابیں ہیں ان سب کو پڑھ ڈالے، رٹ ڈالے، اور اس طرح سے وہ نحوی قواعد پر زبردست عبور بھی حاصل کرتا تھا. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت مشکل تھا. اس طریقے کو اختیار کر کے ایک طالب علم کے پاس نحوی، صرفی اور بلاغی قواعد تو حاصل ہو جاتے تھے، اس کو وہ ان پر عبور تو حاصل کر لیتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بول نہیں پاتا تھا. ٹھیک ہے، وہ بولنے میں بہت کمزور رہتا تھا. اب جو نیا طریقہ ہے، جو ماڈرن وے آف ٹیچنگ عربک ہے یا لرننگ عربک ہے، وہ یہ ہے، اس کا نام ہے علم اللغہ التطبیقی. تو یہ طریقہ اصل میں پہلے ویسٹ میں انٹروڈیوس ہوا، ویسٹرن جامعات وغیرہ میں انٹروڈیوس ہوا، اور وہاں پر یہ اس کو عربی انگلش زبان سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس طریقے کو. پھر اس طریقے کو جو عرب لوگ ہیں، جو عربی پڑھانے والے ہیں، اور باقی جتنے بھی زبانیں دنیا میں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اس طریقے کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس طریقے سے استفادہ کر کے عربی پر جب اس کو اپلائی کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ پہلے طرق سے کافی مؤثر ہے، اور اس سے بچوں کو کافی فائدہ بھی پہنچتا ہے. طيب جميل يا مولانا، نتحدث عن ممكن نعرف ما هي بعض الأدوات والموارد الحديثة فاعلية لتعلم اللغة العربية. هو قسم في المنهج الحديث، قسم اللغة العربية إلى مستويات، فجعل مستوى مثلا للمبتدئين، وفي هذا المستوى يتم تعليم الطلاب من المرحلة صفر، هو لا يعرف أصلا أي شيء، حتى الحروف لا يعرف عنها شيئا. فيبدأ الأول بتلقين الطالب يعني شيء حروف اللغة العربية كاملة، ثم يعتمد بعد ذلك على تلقينه صورا. هذه الصور يربطها بمسماها في اللغة العربية، ثم يكون من هذه المسميات التي تعلمها الطالب جملا قصيرة، ثم يترقى به من الجمل القصيرة إلى جمل أكثر طولا، ويعلمه في هذه المرحلة الأقل قدر ممكن من قواعد النحو التي فقط يحتاجها، حتى إذا ما وصل إلى نهاية المستوى الأول كان يستطيع استخدام مفردات اللغة العربية يعرفها، ويستطيع أن يبني جملا قصيرة، ثم ينتقل من هذه المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أعلى منها، ويستمر في مراحلها المختلفة حتى يصل إلى المستوى الأعلى ويستطيع أن يتكلم بطلاقة. هذا باختصار يعني التقنية التي يستخدمونها.
عذرا مولانا الصوت كان بيقطع كثير، فنريد تكرار الإجابة لو سمحت. تكرار الإجابة. طيب يا سيدي، نعم. اللغة العربية، المناهج الحديثة تعتمد على تقسيم مستويات اللغة العربية إلى مراحل مختلفة. مستوى أول للمبتدئين، تمام؟ نعم. في هذا المستوى نعم. في هذا المستوى يتم تعليم الطالب حروف اللغة العربية كاملة، فإذا ما نطقها جيدا تعلم بعدها مثلا صورا ومسماها باللغة العربية، حتى إذا ما ارتبطت مهم. هذه في ذهنه هذه الكلمات، كون من هذه الكلمات التي تعلمها جملا قصيرة، وبعد نعم. هذه الجمل القصيرة واستخدمها يتعلم جملا أطول منها، إلى أن يصل في نهاية المرحلة الابتدائية إلى أنه يستطيع أن يعبر عن نفسه ويرد السلام ويبني جملا قصيرة، وهكذا. ثم في المرحلة التي تليها يتعلم أكثر وأكثر، ولا يتعلم من مواد النحو إلا ما يحتاجه فقط حتى لا مم. يتعقد عليه الأمر. فإذا ما وصل إلى النهايات توسع في علم النحو. هذه نعم. الآلية الحديثة باختصار. نعم. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ جو ماڈرن طریقہ ہے عربی پڑھانے کا، اس میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے. تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ ماڈرن اسٹریٹجی جو عربی پڑھانے کی ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو مختلف لیولز میں اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طالب علم جو بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، تو سب سے پہلے ہم اس کو عربی کے حروف سکھاتے ہیں، الف با تا سا وغیرہ. پھر عربی حروف سے چھوٹے چھوٹے ہم اس کے جو ہے نا الفاظ بناتے ہیں، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے شکلیں بھی دکھاتے ہیں، تصاویر دکھاتے ہیں. تو اس سے وہ تھوڑا اور انٹریکٹیو سیشن ہو جاتا ہے. پھر ان تصاویر کے ذریعے دھیرے دھیرے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سکھا دیتے ہیں، شارٹ سینٹینسز. پھر جب وہ شارٹ سینٹینسز بنانا سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے، جہاں پھر وہ لانگ فارم سینٹینسز بناتا ہے، بڑے جملے بناتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اگلے مستوى میں، اگلی لیول میں، وہ اپنے آپ کو عربی زبان میں انٹروڈیوس کرنا سیکھ جاتا ہے. اور یہاں سے پھر اس کے عربی بولنے کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک پھر اس ماڈرن طریقے میں نحو پڑھانے کی بات ہے، تو ہر مرحلے میں بچے کو اتنا ہی نحو پڑھایا جاتا ہے جتنا بچے کو ضرورت پڑتی ہے. جميل مولانا، نتكلم عن المنصات للتعلم عبر الإنترنت. فكيف تقارن الدورات والموارد عبر الإنترنت بالتعلم في الفصول الدراسية التقليدية؟ والله الوسائل الحديثة يعني أعانت كثيرا في التدريس. الفصول الدراسية الحقيقية لها ميزات، والإنترنت له ميزات أخرى، وكل نعم. منهم يساهم بشكل أو بآخر في كيفية التدريس. لكن يعني الإنترنت أسهل، يكون عندك طلاب من كل حتة في الدنيا، وتستطيع أن تتواصل معهم وتستغل الأدوات الحديثة في توصيل المعلومة والدراسة، وهكذا. تستطيع أن تنقل ملفات على الإنترنت، ترسل كتبا، ترسل صورا، هكذا. أما في الفصل الدراسي التفاعل يكون مباشرة مع المدرس، وهذا فيه أيضا برضو يعني ميزة ليست موجودة في الإنترنت. التفاعل المباشر أكثر فاعلية، لكن الإنترنت متاح أكثر وقدرته على الانتشار أكبر. نعم. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ جو پرانے طرز پر جو عربی پڑھائی جاتی تھی، جہاں پر ایک طالب علم اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا تھا زبانی تلمذ حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کوئی بھی فن، اور اس میں عربی بھی شامل ہے آف کورس. تو اس کلاس روم میں اور ڈیجیٹل کلاس روم میں جو آن لائن پڑھائی کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ دونوں طریقوں میں اپنے اپنے میزات بھی ہیں، اپنے اپنے پروز بھی ہیں اور کونز بھی ہیں. تو جو پرانا طریقہ ہے، قدیم طریقہ ہے، جو آج کل بھی مدارس میں، جامعات میں رائج ہے، اس میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا اپنے استاد کے سامنے ہوتا ہے، انٹریکشن بالکل لائیو ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ فیض بچے کو ملتا ہے، اور زیادہ طریقے سے وہ اچھی طریقے سے اس فن پر عبور حاصل کر سکتا ہے. لیکن پھر آج کل چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، ہر ایک کے لیے کلاس روم میں بنفس نفیس حاضر ہونا یہ ممکن تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی نے اس پورے گیپ کو کم کر دیا ہے، پورے گیپ کو ختم کر دیا ہے تقریباً. اور آمنے سامنے آج کل آپ گھر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ عربک. تو یہ گیپ اس انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی نے کم کر دیا ہے. اور یہاں پر چونکہ ایک اور فائدہ آن لائن پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کا نطاق بہت زیادہ ہے، اس کا میدان جو ہے بہت وسیع ہے، جو کہ پرانی طرز پر جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا اتنا میدان وسیع نہیں ہے. تو یہ شیخ صاحب کا جواب تھا. طيب مولانا، هل هناك أي موارد أو تطبيقات أو أتحدث عن قنوات
واحد كان من المشاهدين الكرام كان بيسأل هل هناك أي قنوات اليوتيوبية أو غير ذلك توصي بها للمبتدئين أو التطبيقات مثلا موجودة على الإنترنت؟ المنهاج الأشهر يا مولانا في الإنترنت وهو مخدوم جيد جدا اسمه العربية بين يديك. تمام. العربية بين يديك هذا منهاج وضعته جامعة محمد بن سعود السعودية، تمام؟ وهو برنامج مخدوم جدا وعليه شروح، وهناك قنوات كثيرة جدا يعني تخدمه في الإنترنت، وتجد له شروح كثيرة في مواقع كثيرة على اليوتيوب. فقط اكتب العربية بين يديك وستجد دروسا وشروحا كثيرة على هذا المنهج. هذا المنهج اشتغل عليه كثير من الطلاب ومن المدارس، واستطاعت من خلاله أن تصل إلى مراحل متقدمة في تعلم اللغة، فهو الأيسر والأسهل والأكثر انتشارا يعني بين الناس، وأنا أنصح تمام. به جدا. بين يديك يعني جيد مخدوم. تمام جد. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ایسی کوئی ایپس یا کوئی ویب سائٹس یا کوئی یوٹیوب چینلز کے نام بتائیے جس کو ایک طالب علم دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکتا ہے عربی زبان کے اس سیکھنے کے سفر میں. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایک پورے دنیا میں خاصتاً عرب ممالک میں ایک مشہور کورس ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے، ایک بک آف سیریز آف بک ہے جس کا نام ہے العربیۃ بین یدیک. تو یہ جو کتابوں کا پورا سیٹ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہے، مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی مل جاتی ہے. اور اس کے جو ہے نا دروس کافی سارے چینلز ہیں، شیخ صاحب نے بتایا کہ بہت سارے چینلز نے اس کے دروس، اس کے شروحات جو ہے نا آن لائن اویلیبل رکھے ہیں اور آپ کو فری مل جائیں گے. یوٹیوب پر اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے العربیۃ بین یدیک اس کے لیکچرز تو سارے آپ کو مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شیخنا الکریم، ما مدى أهمية الانغماس وما هي بعض الطرق لتحقيقه في بلاد لا يتحدث العربية مثلا الهند وباكستان، وأنت متعود لتعليم اللغة العربية لطلاب الهنود والباكستانيين؟ الانغماس في الأصل لا يتحقق إلا إذا أنت سافرت إلى البلد متحدث باللغة العربية. هذا يجعلك تستخدم اللغة العربية 24 ساعة. هذا معنى الانغماس، أن تكون منغمسا في اللغة بكامل. تمام؟ تستوعب، تصحى الصباح تتحدث باللغة العربية، تخرج إلى الشارع تتحدث باللغة العربية، تتفاعل مع من حولك كله باللغة العربية. هذا معنى الانغماس. حتى تكون منغمسا وأنت في وسط مختلف في الهند مثلا أو في الأردن، تحتاج إلى أن تكون مجموعات من متحدث اللغة العربية. مجموعة مثلا من طلاب خريجي اللغة العربية الأزاهرة مثلا، يكونوا جروب مع بعض على الإنترنت ويتفاعلوا مع بعض باللغة العربية، فقط اللغة العربية، ولا يستخدمون خلافها، وإذا استخدموا خلافها يكون هناك جزاءات. وهكذا هذه أسلوب بسيط يعني من أساليب الانغماس. ثم أيضا أنت تستمع للغة العربية صباحا ومساء، تكسب من مهارة الاستماع قدر الإمكان، وتستخدم اللغة العربية مع من يتقنها، خاصة من طلاب العرب، والإنترنت سهل هذا جدا. هذا باختصار يعني يفيدك جدا. الانغماس طبعا مهم للغاية، ويمكنك تحقيقه إذا أنت كونت مجموعة صغيرة متحدثة باللغة العربية. كون مجموعة متحدثة باللغة العربية، اجعل لها مجتمعا خاصا لا تتحدث فيه إلا باللغة العربية، وداوم على هذا يوميا، يتحقق لك الانغماس. والله هذا ما كنت أسأله السؤال التالي، يعني الناس هل تسمعني؟ يعني الصوت يتقطع يا مولانا. هل تسمعني الآن؟ أسمعك. طيب أنا كنت يعني أسأل السؤال التالي كان هذا، فخلاص أنت جاوبت على أعزائي الناس الطلاب الذين لا يستطيعون السفر إلى بلاد العرب فكيف يتدربون على هذا. طيب تو ہم نے شیخ سے یہ پوچھا تھا کہ عربی زبان میں امرشن یعنی اس میں ڈوب جانا اور اس میں بالکل انوالو ہو جانا یہ کیسے ممکن ہے، اور خاصتاً ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو عرب سے نہیں ہیں، مثلا ہم کشمیر سے ہیں تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے پوری طریقے سے عربی میں جو نا غوطہ زن ہونا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیخ صاحب نے پہلا جو اس کا بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کسی عرب ملک میں سفر کرنا پڑے گا اگر آپ عربی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہتے ہیں، چونکہ جب آپ ایک عرب ملک میں رہیں گے
تو آپ کا لین دین عربی میں ہوگا، آپ کی بات چیت عربی میں ہوگی، آپ کا کھانا پینا عربی میں ہوگا، آپ بازار جائیں گے عربی میں جائیں گے، تو آپ کی جتنے بھی معاملات ہوں گے پڑھائی کے علاوہ وہ بھی تو سارے عربی میں ہوں گے. تو اس سے آپ کے عربی میں، آپ کی پرسنالٹی میں کافی زیادہ چینجز آئیں گے، اور آپ کو عربی سیکھنے کا یہ جو سفر ہے آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہوگا. اب اگلا سوال ہم شیخ سے یہ کرنے ہی والے تھے کہ اب وہ لوگ ہیں، جو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو عرب نہیں جا سکتے، جو سفر نہیں کر سکتے. شیخ صاحب نے آلریڈی اس کا جواب دے دیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب مثلا آپ کشمیر میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، سری لنکا میں بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، اور آپ عرب ملک میں سفر نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ تو آپ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ قواعد وغیرہ سیکھ لیجئے کسی شیخ سے، کسی استاد سے، یا آن لائن جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کور کر لیجئے. پھر آپ کو جو ہے نا اپنا ایک گروپ بنانا ہوگا، اپنی کمیونٹی میں گروپس بنانے ہوں گے، جیسے 5 لوگوں کے 10 لوگوں کے جو عربی پڑھنے والے ہوں گے. ان گروپس کو بنا کے آپ نے صرف ایک دوسرے کے ساتھ عربی میں بات چیت کرنی ہے. آپ نے ایسا رول وہاں پہ رکھنا ہے کہ آپ کشمیری میں، اردو میں، انگلش میں، کسی اور زبان میں، ہندی میں بات نہیں کریں گے، فقط اور فقط آپ نے عربی میں گفتگو کرنی ہوگی. تو اس طرح سے آپ ایک عرب ٹائپ کا ایک کلون وہاں پہ کریٹ کریں گے، ایک ماحول کریٹ کریں گے، جس سے آپ کو عربی بولنے میں کافی آسانی ہوگی. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شیخ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، شيخنا الكريم، ما هي بعض التحديات الشائعة التي يواجهها الطلاب عند تعلم اللغة العربية، وكيف يمكن التغلب عليها؟ طيب، هناك يعني اختلافات بين الطالب وطالب. هناك مثلا البلاد الغربية عندها مشاكل حتى في نطق الحروف العربية، تبدأ المشاكل معها بدءا من نطق الحروف. وأعتقد أن هذا ليس موجودا في القارة الهندية، لأن اللغة الأردوية يعني طريقة النطق الحروف بتاعتها تجعلها سهلة أن تتعلم حروف اللغة العربية. ثم بعد ذلك إلا حرف واحد اللي هو ضاد. ضاد. الناس يتلخبطون في نطق كلمة حرف الضاد، ففي ناس ينطقونها ضاد، فهذه مشكلة كبيرة، كارثة. صحيح. نعم. لكن يعني مع التمرين هناك تمرينات لغوية بسيطة يعني يتعلم من خلالها الطالب أنه ينطق الحرف منضبطا. ثم بعد ذلك تدخل في المرحلة التي تليها، وهي أحيانا يجابه الطلاب صعوبة في معرفة التراكيب الأولى للجمل، الردود، كل هذه الأشياء يعني مع التمرين ومع المداومة تتيسر إن شاء الله، ويستمر التعليم ويتحسن. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ جب عربی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پریشانیاں ہوتی ہے. تو بعض پریشانیوں کا یہاں پہ ذکر کرے تو انہوں نے سب سے پہلا جو ذکر کیا یہاں پر جو مشکل بچوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پروناؤنسیشن میں. تو بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں، اسپیشلی شیخ صاحب نے ویسٹ کی کنٹریز کا ذکر کیا، وہاں پر کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ساؤنڈ ایک طرح کا ہوتا ہے، اور جب پھر وہ اس کو عربی میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو عربی ایگزیکٹلی عربوں کی طرح بولنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے عربی بولنا، یہ ایک بات ہے، یہ آسان ہے، لیکن دوسرا ہے عربوں کی طرح عربی بولنا، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور اس پر محنت کرنے سے جو ہے نا آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا پانی کے اوپر ہوں. بہرحال شیخ صاحب نے پہلی جو مشکل بتائی وہ یہ ہے کہ پروننسیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پروننسیشن میں بعض صعوبتیں بچوں کو آتی ہے، اسپیشلی انڈیا پاکستان کے بچوں کو تو اتنی نہیں آتی، اسپیشلی جو لوگ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر بعض دیگر صعوبتیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بچہ جو ہے قواعد رٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بول چال کی پریکٹس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ اپنے آپ کو عربی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، گروپس میں انوالو کرتا ہے، عربی ٹیچر سے گفتگو کرتا ہے، عربی جتنی زیادہ سنتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ پریشانی بھی وہ حل ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ عربی بولنے پر قادر ہو جاتا ہے. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شیخ صاحب سے پوچھیں گے، شيخنا الفاضل، كيف يمكن للطلاب البقاء متحفزين ومستمرين في جهود تعلم اللغة العربية الخاصة بهم؟ هناك مهارات 4 لتعلم اللغة. تمام. الاستماع، تمام. والتكلم والقراءة والكتابة. طيب. لكي تتكلم عليك أن تستمع كثيرا، ولكي the golden rule. لكي تتكلم عليك أن تستمع كثيرا
ولكي تكتب عليك أن تقرأ كثيرا. القاعدة الذهبية. هذه هي القاعدة الذهبية. تمام. الاستماع هو أهم تفضل. مهارة ممكن أن يتعلمها الطالب المبتدئ. طيب إذا هو لا يفهم، أنا أقول أنا طالب مبتدئ، أنا لا أفهم أصلا معنى شيء من أي معنى من معاني الجمل، لماذا أستمع؟ تستمع لتتعلم إيقاع اللغة، تتعلم إيقاع الكلام. جميل. تمام. ثم جميل يا مولانا. العقل يخمن، يربي مهارة أخرى هي التخمين، يتحدثون في كذا. تمام. ثم هذا يعينك إذا استمريت في الاستماع أن تتكلم، تقول هذه استمعت إليها ينطقونها هكذا، فتجد نفسك تتكلم بسهولة. فعليك أن إذا أردت أن تتكلم أن تستمع كثيرا، وعليك إذا أردت أن تكتب أن تقرأ كثيرا. هذه هي القاعدة الذهبية. بارک اللہ فیکم. تو شیخ سے ہم نے پوچھا تھا کہ بچہ جو ہے اس کے وہ ایفرٹ کیسے لگائے عربی سیکھنے میں، یعنی ایسا کوئی گولڈن رول ہے کیا جس سے وہ ایفرٹ لگائے عربی سیکھنے میں. تو شیخ صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت قاعدہ بتایا جو ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا. وہ میں نے انہی شیخ سے سنا تھا، شیخ یحییٰ فرعی صاحب سے. تو انہوں نے آج خود بھی وہ قاعدہ بتا دیا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو 4 مہارات پر عبور حاصل کرنا ہوگا، 4 سکلز پر آپ کو دھیان دینا ہوگا. سب سے پہلا سکل آپ کو لسننگ، آپ کو زیادہ سے زیادہ سننا ہوگا، استماع کرنا ہوگا، عربی آپ کو زیادہ سے زیادہ سننی ہوگی. دوسرا آپ کو اسپیکنگ پر دھیان دینا ہوگا، بولنے پر دھیان دینا ہوگا. اور تیسرا سکل جو ہے آپ کو ریڈنگ پر دھیان دینا ہوگا، قراءت پہ دھیان دینا ہوگا، پڑھنے پہ دھیان دینا ہوگا. اور چوتھا سکل جو ہے وہ آپ کو لکھنے پہ دھیان دینا ہوگا، کتابت پہ دھیان دینا ہوگا. اور پھر ان کا جو ملخص اگر میں ذکر کروں وہ یہ ہے کہ اگر آپ، شیخ صاحب نے فرمایا اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سونے سے لکھنے والی بات ہے، اس لیے میں نے شیخ صاحب سے عرض کیا تھا کہ یہ سنہرا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، القاعدہ الذہبیہ. تو وہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھیں، اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا لکھیں گے. تو یہ ایک گولڈن رول ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پر ہمارے لیے عنایت فرمایا. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے. اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی انٹریکٹیو سیشن ہے اور بہت ہی مفید ہے بگنرز کے لیے. اگر آپ لائیو سیشن میں دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یکساں مفید ہے. اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوشچنز ہیں، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، ان سوالات کو آخر پر لینے کی کوشش کریں گے. السؤال التالي يا مولانا، كيف يمكن أن يساعد فهم الثقافة العربية في تحسين عملية تعلم اللغة؟ الثقافة العربية هي ثقافة الإسلام. الثقافة العربية هي الإسلام، والإسلام هو الثقافة العربية. فالمسلم لا يجد حرجا في فهم الثقافة العربية أبدا، يجد نفسه منغمسا فيها، يجد نفسه مع كتب الفقه التي كان يعرفها، ومع كتب الحديث التي كان يسمعها، ومع كتاب الله عز وجل الذي يعرفه لكنه بلسانه الأول. هو ابن هذه الثقافة، هو مسلم وابن الثقافة العربية أصلا، لكنه يعود إلى المنبع، يعود إلى الأصل. وهذه الرحلة جميلة جدا، أن تجد نفسك في محيط اللغة العربية. اللغة العربية أشبه ما تكون بالمحيط، المحيط الجامع الذي اختاره الله عز وجل ليحوي معاني كلامه العظيم. فهذه الثقافة هي ثقافتنا، ثقافة الإسلام. طيب مولانا، شیخ صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ عربی کلچر کو سمجھنے سے عربی زبان کے سیکھنے پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ عرب کلچر کو سمجھتے ہیں، ان کی ڈائیورسٹی کو سمجھتے ہیں، ان کی ثقافت کو سمجھتے ہیں، تو اس سے عربی سیکھنے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ عربی ثقافت ہے، جو عربی جو ہے نا یہ ثقافت ہے عربوں کی، وہ تو اسلام کی ثقافت ہے. تو مسلمان تو آلریڈی واقف ہے اپنے اسلام کی تاریخ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، تو وہاں سے بھی اس کو ایک ڈائریکٹلی اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی اس کو جو ہے نا عربی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سمجھنے میں کافی حد تک آسانی ہوتی ہے. جس طرح ہم میں اپنی اگزامپل دوں، جو انڈیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، لیکن بچپن سے چونکہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مطالعہ سیرت کا وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک کافی مدد ملتی ہے ہمیں عربی سیکھنے میں. جب ہم عربی سیکھنا بذات یعنی ایک اچھی لیول پر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے، چونکہ ہم آلریڈی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ
شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اس زبان کو کافی شرف بخشا ہے اپنے کلام پاک کی جب نزول فرمانا چاہا، اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمانی چاہی تو اس کے لیے بھی عربی زبان کو اختیار کیا، تو اس وجہ سے مسلمان کا ایک گہرا تعلق ہے عربی زبان کے ساتھ، تو یہ ثقافت کے ساتھ کافی ریلیٹ کرتا ہے۔ مولانا هل يمكنك مشاركة بعض النصائح أو الممارسات الثقافية التي يمكن أن تفيد المتعلمين باللغة العربية؟ على حسب المستوى الذي فيه طالب، يعني إذا كان في المستوى الأول فيمكنه أن يستمع مثلا إلى مقاطع كرتون باللغة العربية، هذه تفيد جدا. مهم. رغم أيام تبدو طريفة وتبدو يعني طفولية، لكن مفيدة، تتعلم منها كلمات كثيرة. وبعد مهم. بعد ذلك يستمع إلى، يكثر من الاستماع، هذه هي النصيحة الأهم، أن يستمع إلى مواد عربية كثيرة، منها مثلا ما هو على الإنترنت من الأفلام الوثائقية ونشرات الأخبار، وكل هذه الأشياء مهم. تفيده جدا في التعلم. وأن يستمر في الاستماع، الاستماع هو المهارة يمكن الأهم في التعلم. ثم بعد ذلك يجد مدرسا جيدا يخطو به خطوات على الطريق، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله يعين، يفتح الأبواب إن شاء الله. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ شیخ صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ ایسے جو ہے نا ایسی کچھ ٹپس بتائیے جس سے وہ کلچر، عربی کلچر کو اپنے اندر ڈھال سکے اور عربی کلچر میں وہ منغمس ہو سکے اور عربی سیکھنے میں وہ اس کے معاون ثابت ہو۔ تو شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ ایک عربی کلچر کو سیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ عربی کارٹونز دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو بہت بیسک بات ہے عربی کارٹونز دیکھنا، یا عربی کارٹونز میں فنی ویڈیوز جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا۔ بظاہر سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ہم نے اس پر خود بھی تجربہ کیا ہے۔ جو بیسک کارٹونز ہیں، بالکل بنیادی کارٹونز ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا عربی بہت آسان ہوتی ہے، الفاظ چنندہ ہوتے ہیں، اور ان کو بندہ پڑھ کے، لکھ کے، ان کا ترجمہ دیکھ کے کافی حد تک وہ بول چال پر مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ آپ جو ہے نا عربک ریڈیو اسٹیشنز کو سن سکتے ہیں، عربک نیوز چینلز کو سن سکتے ہیں، ڈاکومنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں عربی میں۔ بھلے ہی آپ کو شروعات میں سمجھ نہ آئے، لیکن آپ کے کانوں کو عربی کی عادت پڑ جائے گی اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ استماع جو ہے، جو سننا ہے، لسننگ سکل جو ہے، اس پر آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ سنیں گے، شیخ صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ عربی بول پائیں گے، تو اس سکل پر آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو پھر ایک شیخ کی بھی لازمی ضرورت پڑے گی۔ جتنے بھی وسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ ماڈرن ویز ٹو لرن عربک میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے وسائل، یہ ساری چیزیں، یہ سارے طریقے آپ کو ایک استاد سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز ہرگز اور ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ کو شیخ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک شیخ کو بھی لازم پکڑنا ہوگا جو آپ کو عربی پڑھانے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ طيب نتكلم الآن عن مستقبل تعلم اللغة العربية. ما هي الاتجاهات التي تراها في مستقبل لتعلم اللغة العربية؟ إن شاء الله مستقبل تعلم اللغة العربية مستقبلا باهر، والإنترنت خدم كثيرا في تعليم اللغة العربية، وضعت لهم مقررات حديثة، استفادت من تقنيات العلوم الحديثة، كل هذا سهل. الآن هناك كثيرين من المهتمين باللغة العربية، جامعات في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من بلاد العالم تدرس اللغة العربية بوسائلها الحديثة، والنتيجة مذهلة. كثير من الطلاب الذين لم يذهبوا إلى العالم العربي عندهم الاستطاعة بعد الدراسة في هذه المدارس الحديثة والطرق أن يعودوا، يعني يستطيعون التعلم ويستطيعون التكلم ويستطيعون ممارسة اللغة ممارسة كاملة. والمستقبل إن شاء الله زاهر لهذه اللغة. الله سبحانه وتعالى بشرنا بأن هذا الدين سينتشر وسيدخل في كل أرض، وأن الله سبحانه وتعالى يحمي دينه وقرآنه وسنته، ووعاء ذلك هو اللغة العربية. واللغة العربية إن شاء الله من مجد إلى مجد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في خدمة هذه اللغة العظيمة. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے عربی سیکھتا ہے تو اس کے سامنے کیا فیوچر ہے، عربی زبان سیکھنے کا کیا فیوچر ہے۔ بظاہر دینی فوائد تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ دینی اعتبار سے عربی زبان سیکھنے کے کیا فوائد ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے سامنے کیا کیا اپرچونیٹیز ہے۔ تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایک برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب سے یہ عربی سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے کا کلچر زیادہ بڑھا ہے، تو ویسٹرن یونیورسٹیز میں، یورپ میں اور دیگر ایشین یونیورسٹیز میں بھی کافی ایسے اپرچونیٹیز ہیں جہاں پر
اسٹوڈنٹس جو ہے نا عربی پڑھ کے وہاں پر ٹیچنگ کی خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور دیگر آپ پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں گے کہ کافی ایسے جابس بھی ہیں جو ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کو عربی زبان آتی ہو. تو اگر آپ اس فن پر مہارت حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، آپ کے کام کے دروازے کھلیں گے. آپ فری لانسنگ کا کام کر سکتے ہیں، ترجمے کا کام کر سکتے ہیں، جو ہے نا انٹرپریٹیشن کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری مجالات ہیں عربی سیکھنے کے فوائد میں سے، جو دنیاوی فوائد ہیں آف کورس، جن کے جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا، چونکہ آپ کو اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عربی 2 سال 3 سال تک سیکھوں گا تو آگے کیا فیوچر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جو دین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ پھیلے گا، اور زمین اس کرۂ ارض پر ہر ایک چپے چپے پر اس دین کا جو ہے نا پیغام عام ہوگا. تو ظاہر ہے جب دین کا پیغام عام ہوگا تو عربی زبان بھی عام ہوگی. تو آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کے لیے وسائل انشاءاللہ رزق کے ہمیشہ ہر طرف آپ اپنے وسائل پائیں گے عربی زبان کے تعلق سے. طيب، السؤال يا مولانا، كيف تعتقد أن التكنولوجيا ستستمر في تشكيل الطريقة التي نتعلم بها اللغات؟ الدروس الآن والتدريس الآن على الإنترنت وأسهل، جعل العالم كله متواصلا مع بعضه البعض. تواصل بين الطلاب، يعني أنت ممكن تكون طلاب في الهند وفي باكستان يستطيعون بسهولة جدا التواصل مع مدرسين عرب في بلادهم الأصلية، وأخذ الدروس على الإنترنت والتعامل معهم والوصول إلى مستويات متقدمة. كل هذا الإنترنت خدمه خدمة تامة. يعني العالم كله الآن مرتبط ببعضه ارتباطا كاملا، كأننا في قرية صغيرة كما يقولون. وهذا الإنترنت خدم كثيرا التعليم والتواصل بين الشعوب المختلفة، ومنها تعلم اللغة. شیخ صاحب نے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے وہ عربی زبان کو سیکھنے میں کس طرح شیپ کر سکتی ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ چونکہ آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر انٹرنیٹ نے بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آسان کر دی ہیں جو پہلے زمانے میں شاید تصور بھی نہیں کی جا سکتی. تو آج کل گھر بیٹھے ایک طالب علم دنیا کے کسی بھی بڑے شیخ سے پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. ایک بندہ کشمیر میں بیٹھا ہے تو وہ مصر کے کسی بھی جو ہے نا عربی زبان کے ٹیچر سے استفادہ کر سکتا ہے، ان سے لائیو یا تو پڑھ سکتا ہے یا تو ان کے ریکارڈڈ دروس دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے کافی گیپ کم ہو گیا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. جميل مولانا، نشكرك. السؤال التي وصلتنا من أحد المشاهدين الكرام قبل البث المباشر، وكان يسأل عن كتب كامل كيلاني في القصص، نعم. هل تنصح بها؟ كتب كامل الكيلاني جيدة جدا وقصصية وتصلح للمبتدئين. يعني كتب طريفة، بس لمستوى معين من الطلاب. عليه أن يكون في مستوى معين، يعني أنهى المستوى الابتدائي وفي بدايات المستوى المتوسط يقرأ لكامل الكيلاني. طيب، هل هناك كتب أخرى للقصص والعبر ممكن تذكر لنا بعض قصص موضوعة المؤلفين؟ للأطفال، يعني بصفة عامة قصص موضوعة للأطفال كثيرة. هناك كتب لكاتب مصري اسمه أحمد بهجت، كان يضع قصصا للأطفال. وهناك للمرحلة المتوسطة مثلا نعم. سلسلة اسمها روايات مصرية للجيل. هذه نعم. ماذا؟ روايات مصرية للجيل. طيب. روايات مصرية، هذه كانت في فترة الثمانينات، روايات موضوعة للشباب في أواسط العمر، يعني في مقتبل الشباب. هذه روايات كاملة باللغة العربية، وتحتوي على كثير من مفردات اللغة العربية، وفي هيئة المغامرة والقصة وهكذا، تشد الطلاب، لأنها مبنية في هيئة رواية وفيها من المغامرة وفيها ما يشد الطالب الشباب يعني. تمام. نعم. وفيها مفردات لغة، يعني هي الميزة فيها أنها بلغة عربية سليمة ومتميزة. فإذا كنت في المرحلة ما بعد المتوسطة يمكنك أن تقرأ في مثل هذه الروايات. إذا كنت في المرحلة المبتدئة قبلها، كامل الكيلاني كتبه جيدة. طيب، جمیل ہے مولانا. ہم نے شیخ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ ایک دوست نے ایکچولی میں سوال کیا تھا کہ کامل کیلانی ایک عرب کے ایک آتھر ہیں، مشہور آتھر ہیں، جو سٹوریز وغیرہ کی بکس انہوں نے لکھی ہیں شارٹ پیمفلیٹس میں. تو کیا ہم ان کی کتابیں پڑھ کر استفادہ کر سکتے ہیں بگنرز کے لیے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک مخصوص لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو ایبسولوٹ بگنرس ہیں ان کے لیے وہ کتابیں نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بگننگ لیول پار کر کے آپ
اسٹارٹنگ میں انٹرمیڈیٹ پہ آ گئے ہیں اور بالکل بگنر انٹرمیڈیٹ ہیں، تو آپ کے لیے بالکل کامل کیلانی کی کتب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. سٹوریز ہیں، وہاں سے آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی، ووکیبلری مل جائیں گی، آپ کو فریزز مل جائیں گے، آپ کو نئے نئے ورڈس مل جائیں گے، جملے بنانے کا طریقہ مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد اگر آپ کا مستویٰ تھوڑا اور اچھا ہے، آپ مڈل انٹرمیڈیٹ میں ہیں یا اپر انٹرمیڈیٹ میں ہیں، جو بالکل درمیانی جو درجہ ہے عربی زبان کے سیکھنے والوں کے لیے، اگر آپ اس پہ پہنچے ہیں تو آپ ایک اور مصنف کی کتب سٹوریز جو ہے نا بکس پڑھ سکتے ہیں، جن کا نام ہے احمد بہجت. تو ان کی بکس ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مصنف کا ایک اور کتب جو ہے نا سلسلہ کتب کا شیخ صاحب نے یہاں پہ تذکرہ کیا، جن کا نام ہے روایات مصریہ للجیب. تو یہ ایک سٹوری بکس ہیں، ان پر بھی جو ہے نا نوجوانوں کے قصص، دروس اور عبر وغیرہ ہیں، یہاں پر بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی یہ جو سلسلہ سیریز آف بک ہے، یہ 80s میں ایجپٹ میں کافی مشہور ہوا تھا. تو ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. الغرض آپ جس لیول کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، اس لیول کے اعتبار سے آپ کو الگ الگ بکس ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں. طيب مولانا، السؤال الثاني من المشاهدين هو كان يسأل كيف يبدأ الطالب المبتدئ لتعلم علم العروض للشعر يعني، العروض وكيف يبدأ العروض؟ نعم. لا، العروض نعم هذه عروض. مرحلة، هذه مرحلة مولانا، عليه أن يكون منتهيا من المستويات التعليمية الأولى، ويدخل بعد المستوى مستوى كتب التراث، إدراك كتب التراث، ثم ينظر في كتب العروض. العروض هذا علم معقد جدا، إذا أراد أن يدرسه بالأردوية مثلا ربما يكون سهلا عليه أن يدرس بالأردو علم العروض، لكن أن يدرس باللغة العربية علم العروض هذا يكون منتهيا ثم يدرس علم العروض. طيب هل الشعر هناك طريقة؟ هو يتحدث عن الشعر العربي ويقول أنا أحب نعم. أن أسمع الشعر العربي أو أن أستفيد من دراسة الشعر العربي. سؤاله حول الشعر العربي. هناك قصائد في الشعر العربي، إذا أراد أن يقرأ قصائد بسيطة، قصائد سهلة لكتاب معاصرين. هذه القصائد أبياتها الشعرية واضحة المعنى، سهلة المبنى، هنا مثل يستفيد منها. مثل من الشاعر؟ فاروق جويدة. مين؟ فاروق جويدة شاعر نعم. مصري طيب وعربي. فاروق جويدر. شعره سهل المبنى والمعاني، يعني أشعاره لطيفة وظريفة سهلة المباني والمعاني. تمام. تمام. يقرأ ويستفيد منها. لكن إذا أراد أن يدرس مثلا أن يتذوق الشعر العربي، لا، هذه المسألة يعني تحتاج إلى تخصص. لكن إذا أراد أن يقرأ شعرا سهلا يحفظه ويتعلمه ويستفيد من معانيه ومن مبانيه، عنده شعراء عرب معاصرين مثل فاروق جويدة وغيره. شیخ صاحب، ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا لائیو سٹریم سے پہلے ہی. انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایک طالب علم علم العروض کو کیسے پڑھے، جو ایک عربی جو نا شاعری کے حوالے سے ایک کافی اہم فن ہے، جس کے بغیر اس کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی. تو کیسے پڑھے وہ؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا، چونکہ ہم ایک الگ موضوع پر بحث کر رہے تھے عفواً، ہم ایک الگ موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ ایک بچہ کیسے عربی زبان پڑھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، اس پر مہارت حاصل کر سکتا ہے. اور علم العروض جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ سبجیکٹ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا، اس نے عربی بولنے میں، سیکھنے میں، پڑھنے میں کافی اچھی مہارت حاصل کی ہو. البتہ اگر آپ چاہتے ہیں معاف کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربی جو ہے نا عربی شاعری پڑھیں اور شروعات سے پڑھیں، جو بالکل آسان ہو، بیسک ہو، آپ کو معانی سمجھ میں آ جائیں، تو اس کے لیے ایک ایجپشین آتھر ہے، ایک مصری شاعر ہیں جن کا نام ہے فاروق جویدہ. تو آپ ان کی جو ہے نا آسان غزلیں، ان کی نظمیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. السؤال التالي من المشاهدين، واحد بيسأل هل هناك أي قنوات على اليوتيوب للكرتون تنصح بها؟ يعني يكتب عنوانا كرتون بالعربي وسيجد مواد كثيرة من كرتون باللغة العربية. أفلام كرتون بالعربي، وسيجد تحت هذا العنوان كثير من المواد على اليوتيوب. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی ایسی چینلز کا نام اگر آپ وہ جانتے ہیں جس پر اسپیشلی بگنر اسٹوڈنٹس کارٹون وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو شیخ صاحب کو اس کے حوالے سے زیادہ ایکسپرٹیز، چونکہ انہوں نے ایسا کارٹون وغیرہ خود تو نہیں دیکھے ہیں، نہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے دکھائے ہیں. البتہ اگر آپ سمپلی یوٹیوب پہ جا کے ایزی عربک کارٹون وغیرہ لکھ لیں، تو وہاں پہ آپ کو کافی ایسے کارٹون مل جائیں گے جہاں سے آپ جو ہے نا عربی شروعات میں سیکھ سکتے ہیں اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا. السؤال الأخير من المشاهدين هو
لما واحد مبتدئ يريد أن يدرس اللغة العربية كم مدة تستغرق من بداية الأمر حتى يتقن اللغة العربية؟ على حسب يعني عدد الحصص. إذا كانت الدروس مكثفة 6 أشهر، إذا كانت الدروس يعني في العادة سنة ونصف. शेख साहब से हमने ये पूछा था कि एक भाई ने सवाल किया था कि अगर एक तालिब इल्म अरबी पढ़ना स्टार्ट करे तो कितना वक्त लग सकता है उसको कि स्टार्ट से वो आखिर तक अरबी पर माहिर बोलने पर माहिर हो सकता है, वो अरबी ज़ुबान पर कादिर हो सकता है। तो शेख साहब ने ये बताया कि डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की क्या लेवल है। जितनी स्टूडेंट की लेवल होगी, जो उसकी लेवल होगी, उस एतबार से वो मेहनत करके अरबी ज़ुबान पर अबूल हासिल कर सकता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज ज़हन लें, एक नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा ले और वो अरबी पे अच्छी खासी मेहनत करे तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल काफ़ी है कि आप अरबी ज़ुबान अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। طيب أخيرا يا مولانا، هل هناك أي نصيحة للمشاهدين خاصة للطلاب المبتدئين تنصح بها؟ الحصول على مدرس جيد للغة، ويعني يستحسن أن يكون من الذين درسوا في بلاد العرب والذين عندهم هذه الخلفية حول الثقافة العربية، من الذين عادوا إلى بلاد الهند. الحصول على مدرس جيد هذا يعني نصيحة مهمة جدا، وإذا كان كمان متقنا للغة الأصلية للطلاب هذا يعينهم أفضل. शेख साहब से हमने आखिर पर ये पूछा था कि कोई ऐसी नसीहत जो आप बिगिनर्स के लिए करें। तो शेख साहब ने एक नसीहत फरमाई, ये है कि आप जो है ना सबसे पहले किसी उस्ताद को ढूंढें। कोई हमारे आज के इस पॉडकास्ट से ये ना समझे कि मॉडर्न वेज है, इंटरनेट है, भाई एप्लीकेशंस है, फलाना ढिमकाना है, तो इसको हम इस्तेमाल करके अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे आपको मदद मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, आपकी अरबी ज़ुबान मज़ीद उसमें इजाफ़ा होगा, तहसीन होगा। लेकिन ऐसा ना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल घर में बैठे पूरी अरबी ज़ुबान पर महारत हासिल कर सकते हैं। आपको घर से निकलना होगा, किसी उस्ताद के सामने बैठना होगा और उस्ताद के सामने ज़ान तलम्मुस हासिल करके आप एक अरसा देंगे और वक्त लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अरबी ज़ुबान बोल सकेंगे और सीख सकेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। طيب نشكرك سيدي الفاضل جدا جدا على منحك الفرصة والوقت القيم لهذا البرنامج المتواضع. أشكرك الله جدا. يبارك مولانا، وما شاء الله عليك موفق، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينفع بك. وسعدنا جدا برؤياك بعد العودة إلى بلادكم الطيبة، ونفعكم الله بما استفدتم في مصر من العلوم من الأزهر الشريف المعمور، وربنا سبحانه وتعالى كده يجمعنا دايما على خير. آمين يا رب. بارك الله فيكم وعليكم وحواليكم ونفعنا بكم في الدنيا والآخرة يا سيدي. تعلمنا منكم الكثير وشكرا، يعني شكر مكرر. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. أسأل الله الرب العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكم وبكافة شيوخنا، وأن يجعل هذا اللقاء بيننا خاصة لوجهه الكريم، آمين يا رب. وأن ينفعنا بهذا اللقاء الطلاب المبتدئين، خاصة في الطلاب في البلاد الذين يتكلمون باللغة الأردية والهندية والكشميرية. آمين. بارك الله فيكم. شكرا جدا سيد الفاضل. تفضل. تو مشاہدین یہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے شیخ ایہاب فرج جو مصر سے تشریف لائے تھے، جنہوں نے کافی وقت دی ہمارے ساتھ. ان کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، حلم میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو آخر تک اس لائیو سیشن میں بنے رہے. ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اس لائیو سیشن کو ضرور شیئر کیجیے اپنے دوست و احباب کے ساتھ، جو خاصتاً مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے، یا جو اسکول کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں اور عربی ان کا سبجیکٹ ہے اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرامز آپ کے لیے ضرور لاتے رہیں گے، مزید پوڈ کاسٹ، اور خاصتاً کوشش کریں گے کہ عربک ٹیچرز کو آپ کے سامنے لانے کی، جن کی ایک مہارت ہے، ایک ایکسپرٹیز ہے ان کی اس فیلڈ میں، تجربہ ہے ان کا عربی پڑھانے کا، اسپیشلی جو نان عربس اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے بھی انہی سے پڑھا ہے، میں نے بھی ایک عرصہ گزارا ان کے ساتھ. تو ماشاءاللہ کافی اچھے استاد ہے یہ، ان کا پڑھانے کا طریقہ بہت آسان ہے، ایزی ہے اور بچہ جلدی گراسپ کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ جتنے بھی بگنر اسٹوڈنٹس ہمارے اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان نصائح کو، ان نصیحتوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور یہ بھی سجیشن دیں کہ اگلا پروگرام ہم کس ٹاپک کے اعتبار سے کریں. اوبویسلی جو عربی لینگویج کے اعتبار سے ہی ہوگا، لیکن کون سی جہت کو ہم اختیار کریں کہ جس پر ہم گفتگو کریں اپنے مہمان کے ساتھ. انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خوب صلاح خیال رکھیے.
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور فیس بک پر بھی ہیں تو فالو کیجیے. اس طرح کے مزید پروگرامس ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. دیجیے اپنے مہمان گوہر الازہری کو اجازت. اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.